بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی سے ایک دن پہلے خالہ کی بیٹی بھاگ گئی اور جاتے ہوئے مجھے میسج کیا، جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا اچھا انسان نہیں ہے۔ سب نے میری منت کی اور مجبوراً میری شادی ہو گئی۔ میں شوہر کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ کم عمر لڑکا تھا۔ شوہر کمرے میں آیا تو میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اپنی کزن کی طرح مجھے چھوڑ مت جانا، میری کوئی غلطی نہیں۔ پھر وہ مجھے ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی میری نظر بیڈ پر پڑی، میری روح لرز گئی۔ ہم دونوں خالہ زاد تھیں اور ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ دونوں بہت ہی اچھی دوستیں تھیں۔ وہ مجھ سے صرف 1 سال بڑی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ ہم دونوں ہی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں۔ وہ گریجویشن کر کر فارغ ہوئی تو والدین نے اس کا رشتہ طے کر دیا اور اس کے سسرال والوں نے منگنی کرتے ہی شادی کا شور مچا دیا۔ آخر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس لیے زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ خوشی سے ہر تیاری میں حصہ لے رہی تھی اور اس کے کسی عمل سے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ کیونکہ میں اس کے بہت قریب تھی، اس لیے میں جانتی تھی کہ وہ اس رشتے سے بہت خوش ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں تھا۔ اس کی شادی سے تقریباً 10 دن پہلے میرا کالج میں ایک بہت ضروری پریکٹیکل تھا۔ اس وجہ سے مجھے کالج جانا پڑا۔ میرے جانے کے بعد اس نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ ابھی ڈیزائنر کا فون آیا ہے، اور ساتھ ہی گھر والوں نے بتایا کہ اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اپنے بیگ سے فون نکالا کہ میں خود کال کر کے دیکھتی ہوں، لیکن سائلنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی 3 کال آئی ہوئی تھیں اور ایک میسج بھی۔ جب میں نے میسج دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے میسج میں صاف لکھا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے اور ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ ہمیں نہیں ملے گی، اور جانے کی وجہ اس نے یہ لکھی تھی کہ جس لڑکے سے اس کی شادی کی جا رہی ہے وہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب کو لگا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو وہ گھر کے کسی بڑے کے نمبر پر فون کر دیتی۔ تو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، لیکن ہم سب کے فون کرنے پر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو فون کیا اور اس نے بھی یہی بات بتائی کہ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ مال کے اندر گئی ہوئی ہے لیکن واپس نہیں آئی۔ ڈیزائنر کے پاس جا کر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے تو کوئی کال نہیں کی تھی، کیونکہ ہمارا آرڈر تو ابھی تیار ہی نہیں ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے ڈیزائنر کی کال والا جھوٹ بھاگ جانے کے لیے ہی بولا تھا۔ خوشیوں کے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ہم سب نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیا کہ ہمیں کسی طریقے سے اس کا سراغ مل جائے۔ بہت بڑی رقم دینے کے بعد ہم نے مال کی CCTV فوٹیج نکلوا لیے تھے، لیکن وہ مال کے اندر کی گئی ہی نہیں تھی۔ سارے مسئلے کو 3 دن گزر چکے تھے اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم شادی سے صرف 1 ہفتہ پہلے کیسے اس کے سسرال والوں کو انکار کریں۔ سب کی نگاہیں میری طرف تھیں، کیونکہ صرف ہماری مائیں بہنیں نہیں تھیں بلکہ ہمارے باپ بھی آپس میں بھائی تھے۔ اس لیے ہم دونوں کی شکل بہت ہی زیادہ ملتی تھی۔ قد بھی ایک ہی جیسا تھا، اور جس سے اس کا رشتہ ہوا تھا وہ لوگ ہمارے رشتہ دار بھی نہیں تھے بلکہ غیر تھے، اس لیے وہ لوگ ہم کو زیادہ جانتے بھی نہیں تھے۔ ان کو تو شاید معلوم بھی نہ ہوتا کہ لڑکی بدل گئی ہے، لیکن میں کسی صورت بھی شادی پر تیار نہیں تھی، کیونکہ میرا گریجویشن کا آخری سال تھا اور میں بہت سا پڑھنا چاہتی تھی۔ سب ہی مجھے مجبور کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تلاش بھی جاری تھی۔ آخر اپنے ماں باپ کے ہاتھ جوڑنے پر میں شادی پر تیار ہو گئی اور اس طرح مجھے مایوں بٹھا دیا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی کہ ایک ایسا انسان جس سے شادی نہ کرنے کے لیے میری کزن نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اب اس سے میری شادی ہو رہی ہے، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ہم نے دھوکہ کیا ہے اور اس کا رشتہ کسی اور سے کر کے شادی کسی اور کے ساتھ کی ہے تو وہ نہ جانے کیسا سلوک کرے گا۔ لیکن والدین کی وجہ سے میں مجبور تھی۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ مہندی کے دن نکاح ہو جاتا تھا۔
اس دن پر ہمارا نکاح ہو گیا اور دلہا کو میرے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی کم عمر سا لڑکا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر تسلی ہو گئی اور میرے دل میں جو ڈر وہم تھا وہ بھی نکل گیا۔ اس لیے شادی والے دن میں مطمئن تھی۔ جب رخصت ہو کر میں اس کے گھر میں گئی تو مختلف رسموں سے گزرنے کے بعد مجھے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے اب حقیقتاً ڈر لگ رہا تھا کہ یہ مرحلہ ہر کسی کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میرا دلہا کمرے میں داخل ہوا تو آتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے گھبرا کر پاؤں پیچھے کیے تو اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، تم اپنی کزن کی طرح مجھے چھوڑ مت جانا۔ مجھے اس کی بات سن کر شوق لگا کہ اسے کیسے پتہ ہے کہ میری کزن جا چکی ہے، اور میں نے اس سے یہ سوال پوچھ لیا تو اس نے کہا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر میں اس سے وعدہ کروں کہ میں اسے کسی صورت چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تو مجھے یہ راز بتا دے گا۔ میرا دل تو پہلے ہی مطمئن ہو چکا تھا، اس لیے میں نے وعدہ کر لیا۔ میری وعدہ کرنے پر وہ بہت خوش ہوا اور اسی وقت مجھے ساتھ لے کر ساتھ والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی یہاں کیا ہے، لیکن اس نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا اور اس نے دروازہ کھولا اور کمرے کی لائٹ آن کی تو میری نظر سیدھی بیڈ پر پڑی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بڑی مشکل سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر کوئی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے قریب جا کر چھو کر دیکھا تو مجھے کچھ یقین آنے لگا اور میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کی صرف اتنی سی شرط ہے کہ یہ بات کسی سے بھی نہ کرو، کسی سے بھی، کیونکہ اگر یہ بات کسی کو بتائی تو بالکل بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جو کچھ میں نے کمرے میں دیکھا ہے وہ دوبارہ بھی دیکھ سکوں گی۔ ابھی میرے لیے یہ دھمکی ہی کافی تھی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ دوسرے دن میرا ولیمہ تھا اور میں چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ ولیمے کے بعد رسم کے طور پر میں اور میرا شوہر میرے گھر میں گئے اور وہ سارا وقت میرا شوہر میرے ساتھ ہی رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو وہ سارا راز بیان نہ کر دوں۔ اور اس سے اگلے دن میں جلدی جلدی واپس آئی اور اس کمرے کی طرف بھاگی، لیکن وہ کمرہ خالی تھا۔ میں نے شوہر سے اس سے وجہ پوچھی لیکن وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے صرف ایک ہی بات کہی کہ بس تم اس بات کو بھول جاؤ اور ایسے سمجھو کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، ہاتھوں سے چھو کر وہ کیسے بھول سکتی تھی، مگر اس سے اگلے دن ہی میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ میں تو بالکل بھی جانے کو تیار نہیں تھی، لیکن میرے ساس سسر نے بھی مجھے کہا کہ دونوں کو جانا چاہیے، اس لیے مجبوراً مجھے ہاں کرنی پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے راز کو بھی جانتے ہیں یا نہیں، اس لیے ہم لوگ شام کے وقت اس گھر سے نکل کر ناردرن ایریاز میں چلے گئے۔ یہاں کی خوبصورتی بھی میرے دماغ سے وہ سب نہیں نکال سکی، یہاں تک کہ مجھے کسی کے سامنے خوش ہونے کا ناٹک کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے شوہر سے سوال کیا کہ وہ مجھے بتائیں کہ وہ سب کیا تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب بھی میرا شوہر اس موضوع پر بات کرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی ہوتی تھی اور وہ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی اور اسے کمان دے رہا ہو، حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ویسے تو وہ نارمل رہتا تھا، ہنستا مسکراتا اور مجھے یقین دلاتا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، لیکن جب بھی میں اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ مخصوص انداز اس کے اندر آ جاتا تھا اور وہ کوشش کرتا کہ یہ بات میں نہ کروں۔ میری اتنی کوشش کے بعد بھی ابھی تک اس نے مجھے وہ سارا راز نہیں بتایا تھا۔ ایک دن میں رات کو سو رہی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں
میرے شوہر کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھوں پر کوئی مخصوص بوجھ ہو اور میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہوں۔ مجھے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایک آواز تو میرے شوہر کی تھی اور دوسری آواز میں نہ پہچان سکی، اور غور کرتے کرتے ہی دوبارہ سو گئی، اور کب سو گئی مجھے محسوس بھی نہ ہوا۔ اور دوسرے دن جب میں صبح اٹھی تو میں نے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا خواب ہوگا، کیونکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے زندگی عجیب سی پہیلی بن گئی تھی، ایک طرف کمرے میں نظر آنے والا وجود اور دوسری طرف صرف رات کو سنائی دینے والی ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور میرے شوہر کا وہ عجیب سا انداز۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہم لوگ جب واپس آئے تو اس کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ کھول کر جب اندر گئی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ وجود موجود تھا، وہ وجود اور کوئی نہیں، میری وہی کزن تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں شناسائی کا کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ مجھے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی اور میں رو رو کر اسے آواز دینے لگی، اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اپنا تعارف کرا رہی تھی۔ اس وقت میرے شوہر کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ تم ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی کہ یہاں یہ کیوں موجود ہے۔ یہ جب بھاگ گئی تو روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور ایکسیڈنٹ بھی ہماری ہی گاڑی سے ہوا تھا جس میں یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی اور بھول گئی کہ یہ کون ہے۔ لیکن میں نے اس کی تصویر دیکھی ہوئی تھی، اس لیے میں پہچان گیا کہ یہ میری منگیتر ہے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے سسرال والوں کی طرف سے فون آئے اور مجھے کچھ بتائیں۔ تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا اور میری شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ مجھے تمہاری کزن سے خاص محبت تو تھی نہیں کہ میں شادی پر احتجاج کرتا، اور ویسے بھی شادی میرے والدین کی پسند سے تھی، اور اس لڑکی کے بارے میں نے اپنے والدین کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے اسے اپنے دوست کے فلیٹ میں سے رکھا اور شادی کے دن یہاں لے کر آیا اور اپنے ماں باپ کو یہی بتایا ہے۔ یہ میری بیوی کی کزن ہے اور اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ لڑکی سب کچھ بھول چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تو بھی آپ لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہم اس کا علاج کروا لیتے۔ لیکن اس نے کہا کہ تم نے جو پوچھا میں نے بتا دیا، یہ بات تم اپنے گھر والوں کو بالکل نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہا کہ میں ضرور بتاؤں گی کہ وہ یہاں پر موجود ہے، یہاں پر سب اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ جب میں نے یہ سب کچھ کہا تو مجھے لگا میرے پیچھے کوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ پلٹ کر دیکھتی، میرے سر پر پیچھے سے وار ہوا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ اور پاؤں بیڈ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو کوئی عجیب ہی کمرہ تھا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں پہ ہوں۔ میں نے خود کو کھولنے کی کوشش کی اور زور سے آوازیں بھی دی، اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو دروازے سے اندر داخل ہونے والی شخصیات کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے سسر اندر داخل ہو رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے میری ساس تھی۔ ان دونوں کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہاں سے چھڑائیں، یہاں کیوں بندھی ہوئی ہوں، لیکن انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میری ساس نے مجھے انجیکشن لگایا اور اس کے بعد بھی مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب بھی مجھے ہوش آتا میرے سسر مجھے انجیکشن لگا دیتے۔ وہ انجیکشن کچھ اور نہیں بلکہ ڈرگز ہیں۔ وہ لوگ مجھے ڈرگز کا عادی بنا رہے ہیں۔ میرے چلانے پر بھی مجھے انجیکشن لگا دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 8 سے 10 دن چلا، اور اب پہلے میں انجیکشن لگانے پر چلایا کرتی تھی اور اب نہ لگانے پر مجھے یوں لگتا کہ میرا سارا جسم ٹوٹا ہے، اور میں خود ان کی منت کر کے کہتی تھی مجھے انجیکشن لگا دیں۔ میں اس ڈرگ کی عادی ہو چکی تھی اور یہی وہ لوگ چاہتے تھے۔ جس دن میں نے پہلے دن ان کی منت کی مجھے انجیکشن لگائیں، وہ لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے باندھے رکھا۔
جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو انہوں نے مجھے کھول دیا اور وہاں سے باہر لے گئے اور گھر کے اندر ہی بند کر دیا، لیکن مجھے صبح و شام انجیکشن کی ضرورت پڑتی تھی جو مجھے میرے ساس اور سسر دیتے تھے۔ میرا شوہر کہاں تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا اور نہ ہی مجھے وہ اپنے گھر میں نظر آیا۔ ہاں، میری بہن گھر میں موجود تھی، لیکن وہ صرف ایک زندہ لاش تھی جس کو جو کچھ کہا جاتا وہ چپ چاپ مان لیتی تھی، اور وہ صرف میرے ساس سسر کا کہنا مانتی، ورنہ چپ چاپ بیٹھی یا لیٹی رہتی تھی۔ میں اسے کچھ بھی کہتی تھی تو وہ میری طرف اجنبی نگاہوں سے دیکھتی۔ میرے سسر نے کہا کہ اگر تم اپنے والدین کو اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی کوشش کرو گی تو شاید وہ تمہیں تو بچا لیں مگر تمہاری کزن کو مار دیں گے، اس لیے میں اپنے گھر نہ اب جاتی تھی نہ ان کو فون کرتی تھی، اور والدین کو بھی یہی لگتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر ملک سے باہر ہوں۔ مجھے فون بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھے بار بار تنگ کرتے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد میرا شوہر واپس آیا۔ میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں تھا، لیکن اس کا جواب سن کر بھی میں حیران رہ گئی۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر تھا، اور وہ بھی بظاہر ٹھیک تھا، لیکن میری کزن کی طرح وہ بھی اپنے ماں باپ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ میرے ساس سسر چاہتے تھے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق بھی رکھوں، جبکہ میں نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میرا شوہر، لیکن جب اس کی ماں کہتی تو فوراً اس کی بات مان جاتا، اور میری تو کمزوری ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی بات نہ مانی، مجھے ڈرگس کا انجیکشن نہیں دیں گے، میں کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکوں گی، اور اگر ملوں گی تو ان کو حقیقت نہیں بتا سکوں گی۔ میں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ جو میرا حال تھا، صبح اٹھتے ساتھ مجھے انجیکشن کی طلب ہوتی۔ جب تک مجھے ڈرگز نہیں ملتی تھی میں کوئی کام نہیں کر پاتی تھی۔ میری دوست کا فون آیا اور میری قسمت اچھی تھی اس وقت میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا اس کا بھائی اینٹی نارکوٹکس میں ہوتا ہے۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اپنی دوست کو ساری بات بتا دی اور ساتھ ہی کہا کہ میں ظاہر ہو کر اس کی مدد نہیں کر سکتی، اگر وہ میری مدد کر سکتی ہے تو اسے ہی چھپ چھپا کر میری مدد کرنی ہوگی۔ اس نے میری مدد کی حامی بھر لی۔ ایک دن جب باہر سبزی لینے گئی تو اس نے مجھے چھپ چھپا کر ڈرگس کی اینٹی دے دی، جس کو میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن اپنے ساس سسر کو بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ میں ابھی بھی اس طرح انجیکشن کے لیے ضد کرتی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی گھر جانے کی بات کی تھی، کیونکہ شادی سے پہلے میں یوگا وغیرہ کرتی رہتی تھی، اس لیے میں مضبوط قوت ارادی کی مالک تھی، اور پھر مجھے اینٹی ڈرگس بھی سخت والی دی گئی تھی، اس لیے ایک ہفتے میں ہی میں نے ڈرگس کی عادت سے پیچھا چھڑا لیا، لیکن پھر بھی ادویات نہ چھوڑی، اور 2 ہفتوں کے بعد مکمل طور پر ڈرگس سے نجات پا چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری کزن کو بھی ڈرگس دی گئی ہیں، اس لیے وہ ایسی عجیب ہے۔ ڈرگس سے جان چھڑانے کے بعد اگلی منزل خود کو یہاں سے اور اپنی کزن کو صحیح سلامت نکالنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ سب ہو گیا جو میں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی اور یہ چیز میرے لیے پاؤں کی بیڑی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس خبر سے مجھ سے زیادہ میرے ساس سسر خوش تھے۔ ان کے اندازے سے یوں لگتا تھا جیسے ان کی کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی ہو، لیکن میں نے اس بچے کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہ بننے دیا، اور اپنی دوست اور اس کے بھائی کی مدد سے ساری تفصیلات افسران تک پہنچا دی، اور میرے ساس سسر کو گرفتار کر لیا۔ میرا شوہر اور میری کزن 2 ایسے تھے جیسے کوئی روبوٹ ہو، انہیں بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ پولیس کو یہ سارا معاملہ عجیب لگا، اس لیے انہوں نے فوراً سے ڈاکٹرز کو طلب کر لیا۔ ساس سسر تو باندھ کر ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ جب ڈاکٹر آئے انہوں نے دونوں کا چیک کیا تو پیشن گوئی کی کہ وہ دونوں اپنے آپ میں نہیں ہیں، مطلب ان کا دماغ کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی ممکن تھا اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی۔ اس کا حل تھا کہ میرے ساس سسر سے پوچھ تاچھ کریں، اس لیے جب ان دونوں سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں سائنسدان ہیں اور وہ ایک مخصوص ڈی این اے پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں نہ صرف ایک مخصوص قد و قامت کی لڑکیاں چاہیے تھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص ڈی این اے کی لڑکیاں بھی چاہیے تھیں جو 2 بہنیں بھی نہ ہوں لیکن ان کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی ہوں، جیسے میں اور میری کزن کی مائیں آپس میں بہنیں اور باپ بھی آپس میں بھائی تھے۔
اور ہم دونوں اس مخصوص قد و قامت پر بھی پورا اترتی تھیں جو ہونی چاہیے تھیں، اور یہ لڑکا میرا شوہر بنا ہوا تھا، یہ بھی ان کا بیٹا نہیں تھا، یہ بھی ایک لڑکا تھا جسے انہوں نے اغوا کیا تھا اور مخصوص مشینری کے ذریعے اس کا دماغ کنٹرول کر لیا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ ان کا بیٹا ہے اور انہی کے اشاروں پر چلتا تھا۔ میری کزن کے ساتھ میں انہوں نے یہی کیا تھا، خود ہی انہوں نے ڈیزائنر کی طرف سے فون کیا اور جیسے ہی وہ مال گئی اسے وہاں سے اغوا کر لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر شادی سے کچھ دن پہلے انہوں نے اغوا کر لیا تو یقیناً یہ لوگ عزت بچانے کے لیے میری اس سے شادی کر دیں گے۔ انہیں دونوں ہی چاہیے تھی، اور اب جو میں بچے کی ماں بننے والی تھی، یہ بچہ ان کی کامیابی کا ایک نتیجہ تھا، اور ان دونوں کی دماغ کے ذریعے اب یہ بچہ وہ مخصوص ڈی این اے لے کر پیدا ہوتا جو انہیں چاہیے تھا، اور اس سے کوئی بہت بڑا تجربہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس ایک تجربے کے لیے انہوں نے بہت سارے جرائم کیے، اس لیے ان کو لیبارٹری کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ اس دوران ہمارے والدین کو بھی ساری خبر ہو چکی تھی اور وہ بھی آ گئے تھے۔ پولیس نے میرے کزن اور شوہر کو بھی اپنے تحویل میں لے لیا اور ان دونوں کا علاج کروایا۔ وہ ایک ماہ بعد دونوں پھر سے نارمل ہو گئے، اور میرے شوہر کو بھی یاد آ گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں کا ہے۔ اس کے والدین کو بلا کر ان سے جب بات کی گئی اور ان کو سارا کچھ بتایا گیا، انہوں نے خوشی خوشی مجھے اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ وہ ایک بہت بڑے خاندان کا بیٹا تھا اور اس کے والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کن حالات میں میری شادی ہوئی ہے، اور میں اپنی آنے والی اولاد کو لے کر کچھ پریشان تھی، مگر پھر میری پریشانی بھی دور ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔